السلام علیکم۔ اس رات پہلی باجماعت نماز کے بعد تو ابا نے اپنا وتیرہ ہی بنا لیا کہ یہاں اذان ہوئی اور وہاں ان کا نماز کے لیے تیار ہو جانے کا حکم نامہ صادر ہوا۔ اس رات جب میں ابا کے ساتھ نماز ختم کر کے لشتم پشتم کسی نہ کسی طرح بھاگم بھاگ غفور چاچا کے ہاں پہنچا تو آدھا ڈرامہ گزر چکا تھا اور میری جگہ پر بھی سلو کی تائی اماں قبضہ جما چکی تھیں۔ راجا نے غصے سے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں نے کندھے اچکا کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ میرے پہنچنے کے بعد بینا کا بس ایک ہی منظر آیا، وہ بھی بس چند لمحوں کا۔ ساری رات میں بے چینی اور افسوس سے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح میں نے راجا سے اپنی نئی افتاد کا ذکر کیا تو وہ بھی پریشانی سے سوچ میں پڑ گیا۔ باقی نمازوں کا اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ فی الحال فجر کی نماز کی تو مجھے ابا کی طرف سے چھوٹ تھی، البتہ باقی سب گھر والوں کو ان کی ایک ہی گرجدار آواز فجر کی پہلی اذان سے بھی کہیں پہلے جگا دیتی تھی۔ ظہر کا وقت تو اسکول سے آنے اور کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے کھانا کھانے میں نکل جاتا تھا، لہٰذا ظہر کی نماز گھر پر پڑھنے کی رعایت بھی حاصل تھی۔ اصل مسئلہ عصر مغرب اور عشاء کا تھا۔ عصر کے وقت ہم لوگ کھیل کے میدان میں ہوتے تھے جو کہ مسجد سے اتنا دور تو نہ تھا کیونکہ محلے سے نکلتے ہی ایک سڑک پار کر کے ہم اس میدان تک پہنچ جاتے تھے، لیکن بیچ کھیل میں نماز کا وقفہ کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ مغرب ہماری کھیل سے واپسی کا وقت تھا اور سب سے کٹھن وقت تو عشاء کا تھا۔ اس وقت تو ہمیں $6 ملین مین، پلانٹ آف ایپس، شہزوری اور اپنے پسندیدہ جیدی انکل کا کھیل انتظار فرمائیے دیکھنے کے لیے غفور چاچا کے ہاں جمع ہونا لازمی ہوتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ بہت عرصے تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹی وی پر شام کو عصر اور مغرب کے درمیان اصل بچوں والے پروگرام جیسے کارٹون شو، الف لیلا، ٹک ٹک کمپنی، سارے دوست ہمارے اور کلیاں بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو غفور چاچا کا منی سینما گھر کھلتا ہی صرف 8 سے 9 بجے کے لیے تھا۔ یوں ہم سب محلے کے بچوں کی ٹی وی بینی کی ابتدا ہی بڑوں کے پروگرام سے ہوئی۔ بہت عرصہ بعد جب راجا کے ابا نے اس کی ضد پر توشیبا کا بڑا سا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی خریدا تو ہمیں پتہ چلا کہ اب سے پہلے تک ہم جو بھی دیکھتے رہے ہیں وہ بڑوں کے پروگرام تھے۔ میں اور راجا کافی دن سر جوڑے بیٹھے سوچتے رہے کہ عشاء کی نماز سے چھٹکارے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ راجا کا ذہن ایسے موقعوں پر خوب چلتا تھا، لیکن یہ ایک ایسا گمبھیر مسئلہ تھا جس کا توڑ اس کے ذہن میں بھی نہیں آ پا رہا تھا۔ مغرب کے وقت سے ہی ہمیں بخار چڑھنا شروع ہو جاتا تھا، خاص طور پر جب میرے دیر سے آنے پر راجا مجھے بتاتا تھا کہ آخری چٹان کے چنگیز خان نے اپنے بیٹے جوجو اور قبلائی خان کے ساتھ مل کر امیر خوارزم کے کتنے جانباز سپاہیوں کو شہید کر دیا ہے، اور یہ سب کیا دھرا ہمارے ہی مسلمانوں کے امیر کے وزیر اعظم کا ہے۔ تو میں غصے اور بے بسی سے یوں ہاتھ ملتا جیسے اگر میں 8 بجے وقت پر آ جاتا تو ان سب کو بچا ہی تو لیتا۔ ہمارے محلے کے اندر ہی پرلی طرف چوتھے درجے کے ملازمین کی عیسائیوں کی ایک بستی بھی تھی۔ جن دنوں ٹی وی پر آخری چٹان آتا تھا ان عیسائیوں کے چھوٹے بچوں کی شامت آئی رہتی تھی، کیونکہ جیسے ہی آخری چٹان ختم ہوتا ہم سب مسلمان بچے اپنی لکڑی کی تلواریں لے کر یلغار ہو کے نعرے لگاتے ہوئے ان عیسائی بچوں پر پل پڑتے۔ چنگیز خان کے بغداد کے مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کا حساب لینے کا کوئی اور طریقہ جو نہ تھا ہمارے پاس۔ یوں ہر ہفتے کسی نہ کسی عیسائی بچے کی آنکھ سوجی ملتی یا سر پھٹا ہوتا۔ بالآخر عیسائی بستی کے بڑے بوڑھے ہاتھ باندھے ہمارے بزرگوں کے پاس ہماری شکایت لیے آن پہنچے کہ یسوع مسیح کے واسطے ہمیں ان چھوٹے مسلوں کی روزانہ بلکہ ہفتہ وار یلغار سے بچایا جائے، اور پھر ہمارے بڑوں کے ہاتھوں ہم سب کی جو درگت بنی وہ سب تقریباً ناقابل اشاعت ہے۔ مجھے اور راجا کو سب سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ ہمارے بڑوں کو خود تو اسلام کی خدمت کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم بچے مل کر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کچھ کر ہی رہے تھے تو بجائے اس کے کہ وہ ہماری کچھ حوصلہ افزائی کرتے، وہ تو جوتا لے کر الٹا ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے تھے۔
بہرحال ان دنوں اپنے بڑوں کی یہ قدر ناشناسی اور عیسائیت کے لیے ان کے دلوں میں موجود درد ہمیں اتنا نہیں کھٹکتا تھا جتنا عشاء کی نماز کا وقت اور میرے ابا کی نظر کی سختی۔ راجا کا مسئلہ تو مجھ سے بھی بڑا تھا۔ اسے میرے بنا ٹی وی دیکھنے میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے کوئی بھی پروگرام دیکھتے ہوئے رواں تبصرہ کرنے کی عادت تھی، اور اس کی اس فضول بکواس کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جھیل پاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خاص جذباتی مناظر پر خوب موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کا بھی ماہر تھا، اور اس کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ عادی یعنی میرے علاوہ دوسرا کوئی اس کے یہ آنسو دیکھ پائے، لہٰذا مجھ سے زیادہ ان دنوں وہ مشکل کا شکار تھا۔ اس رات چپس سیریز جس میں ہمارے بے انتہا پسندیدہ موٹر سائیکل سوار سارجنٹ اپنے کمالات دکھاتے تھے کہ دوسری قسط آنا تھی۔ راجا شام ہی سے میرے ساتھ ہی تھا، اور ہم میرے ہی گھر کے صحن میں بیٹھے مختلف متبادل منصوبوں پر غور کر رہے تھے کہ آج عشاء کی نماز سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی خسر پھسر میں اس قدر غرق تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرے ابا ہم دونوں کے سر پہ آن پہنچے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اور راجا یوں اچھلے جیسے ہمارے سروں پر کوئی بم آ کر پھوٹا ہو۔ راجا گھگھیایا، وہ چچا، دراصل میں عادی سے کہہ رہا تھا کہ کل سے مجھے بھی اپنے ساتھ نماز کے لیے جاتے ہوئے آواز دے جایا کرے۔ ابا کے چہرے پر سختی کچھ کم ہوئی۔ اچھی بات ہے، لیکن کل سے کیوں؟ آج سے کیوں نہیں؟ ابھی کچھ وقت ہے، تم بھی یہیں عادی کے ساتھ ہی وضو کر لو، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ ہی نماز کے لیے جایا کرو گے۔ خدا نے تمہارے ابا کو تو توفیق نہیں دی کہ زندگی میں کبھی عید کی نماز ہی پڑھ جائیں۔ چلو اچھا ہے، اسی بہانے کم از کم ان کا بیٹا ہی نمازی بن جائے گا۔ میرے ابا کو جانے کیوں ہمیشہ ہی سے راجا کے ابا سے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی تھی۔ آج وہ ان کی نماز نہ پڑھنے کی عادت کا رونا لے کر بیٹھ گئے تھے۔ ابا راجا کے ابا کی شان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور ان کے جاتے ہی میں نے ایک زوردار چپت راجا کے سر پر رسید کی اور غصے سے سرگوشی میں کہا، یہ کیا حماقت کی تم نے؟ تم یہاں میری جان بچانے کے لیے آئے تھے یا خود کو پھنسانے؟ کیا کرتا یار، تمہارے ابا یوں اچانک سر پر آن پہنچے تھے کہ جلدی میں اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ عادی یار، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو نماز کی صورتیں بھی پوری طرح سے یاد نہیں ہیں۔ اتنے میں امارہ ہمارے سر پر پہنچ گئی اور ہمیں سرگوشیاں کرتے دیکھ کر مشکوک سے لہجے میں بولی، یہ کیا تم دونوں سر جوڑے بیٹھے ہو؟ چلو جلدی سے وضو کرو، ابا انتظار کرتے ہوں گے۔ ہم دونوں نے دانت پیس کر امارہ کی جانب دیکھا، لیکن ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ اگر ہم لوگوں نے اسے کچھ کہا تو وہ وہیں سے آواز لگا کر ابا کو سب بتا دے گی۔ پوری تھالی کی بینگن تھی وہ، اور اس نازک مرحلے پر ہم دونوں ہی مزید کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، لہٰذا چپ چاپ امارہ کی ہدایات پر عمل کرتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابا اپنی تسبیح گھماتے ہوئے کمرے سے برآمد ہوئے، اور میں اور راجا کسی معمول کی طرح سر جھکائے ان کے پیچھے چل دیے۔ راستے میں ابا کو چند اور محلے کے نمازی بھی مل گئے، جو محلے کے ساتھ ملحق مسجد کے مستقل نمازی تھے۔ ابا ان کے ساتھ باتوں میں مشغول آگے آگے روانہ تھے، اور میں اور راجا سب سے آخر میں ان کے پیچھے۔ ابا کا معمول کچھ یوں تھا کہ 7:45 بجے ہم مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، اور 8 بجے عشاء کی جماعت کے بعد 8:15 بجے تک باقی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل آتے۔ میں اپنی قسمت اور راجا کی عقل کو کوستا ہوا جیسے ہی ابا پارٹی کے پیچھے مسجد میں داخل ہونے لگا تو یکا یک راجا نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ تب تک ابا اور ان کے 2 دوست مسجد کا صحن پار کر چکے تھے۔ میں نے حیرت سے راجا کی طرف دیکھا۔ راجا نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں ابا مسجد کے اندرونی حصے میں واقع ہال میں داخل ہو گئے۔ میں نے راجا سے اپنا بازو چھڑایا۔ اب اندر بھی چلو گے یا یہیں باہر کھڑے رہ کر پوری نماز پڑھنے کا ارادہ ہے؟ راجا نے رازدارانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر کہا، یہاں سے اب نمازی کتنے بجے چھوٹیں گے؟ میں نے راجا کو ڈانٹا، کیا مطلب؟ یہ مسجد ہے، کوئی سینما گھر نہیں جہاں سے لوگ شو دیکھنے کے بعد چھوٹتے ہیں۔ راجا نے اپنا سر ہلایا، ارے یار کیا فرق پڑتا ہے،
ایک ہی بات ہے، تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اب تمہارے ابا یہاں سے کتنے بجے باہر نکلیں گے؟ 8:15 بجے تک۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے پاس آدھا گھنٹہ موجود ہے۔ ہم ٹھیک 8:15 بجے یہاں پر موجود ہوں گے۔ مسجد کے اندر تمہارے ابا کو اتنے نمازیوں کی موجودگی میں بھلا کیا پتہ چلے گا کہ ہم اندر ہیں یا باہر صحن یا برآمدے میں؟ چلو جلدی کرو، کہیں موٹر سائیکلوں کے کرتب نہ چھوٹ جائیں ہم سے۔ راجہ مجھے ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں سے غفور چاچا کے گھر کی طرف لے دوڑا۔ دل تو میرا بھی خوشیوں سے بلیوں اچھل رہا تھا، لیکن منہ دکھاوے کے لیے میں کچھ حجتیں پیش کرتا گیا۔ لیکن راجہ بھی مجھے خوب جانتا تھا کہ یہ تمام تعویلیں میں خود اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑ رہا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں ہم دونوں ٹی وی کے سامنے اپنے پسندیدہ جگہ پر بیٹھے چپس کی شروعات دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی 8:10 پر پہلا وقفہ آیا، راجہ نے مجھے کوہنی ماری اور ہم دونوں غیر محسوس طریقے سے غفور چاچا کے ہاں سے یوں نکلے جیسے عام طور پر پانی وغیرہ پینے کے لیے دیگر ناظرین اٹھ کر باہر جاتے تھے۔ یہ طریقہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کوئی دوسرا بچہ ہماری جگہ پر قبضہ نہ کر لے۔ غفور چاچا کے گھر سے نکلتے ہی میں نے اور راجہ نے سرپٹ دوڑ لگائی اور چند ہی لمحوں میں ہم مسجد کے بیرونی دروازے پر موجود تھے۔ راجہ نے جلدی سے اندر جھانک کر اطمینان کر لیا کہ میرے ابا کے جوتے اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں جب ابا اندر سے نکلے تو میں نے اور راجہ نے نہایت سعادت مندی سے ان کے جوتے سیدھے کیے۔ ابا نے ہمیں دعا دیتے ہوئے جوتے پہنے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے اسی سعادت مندی سے چل پڑے جس طرح ہم یہاں تک آئے تھے۔ اور جیسے ہی ابا ہمارے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، ویسے ہی ہم الٹے پاؤں کسی گولی کی سی رفتار کے ساتھ بھاگتے ہوئے دوبارہ غفور چاچا کے گھر میں آن موجود ہوئے۔ وقفہ ختم ہوئے ابھی 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے اور ہماری جگہ ویسے ہی خالی پڑی تھی۔ میں اور راجہ لپک کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور چند لمحے تو ہم دونوں سے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لی گئی، کیونکہ اتنی بھاگ دوڑ کے بعد ہمارا دم بری طرح سے پھول چکا تھا۔ بہرحال راجہ کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا اور ہم دونوں کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ ابا کو ذرا بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ ہم دونوں نماز کے دوران مسجد میں موجود ہی نہ تھے۔ فلم ختم ہوئی تو میں اور راجہ باہر نکل آئے۔ راجہ نے زور سے میرے کاندھے پر ہاتھ مارا اور فخریہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، کیوں عادی پیارے، مانتے ہو راجہ کے دماغ کو یا نہیں؟ میں نے فوراً ہاتھ بڑھا کر راجہ کے سر کی بلائیں لے لیں، کیونکہ اس کا شیطانی دماغ اسی سر کے اندر موجود تھا۔ نماز کی یہ چوری میری زندگی کی پہلی چوری تھی۔ میں نے اس کے بعد بھی بہت سی چوریاں کیں۔ بڑے بھیا کے گلک میں سے 4 آنے اور 10 پیسے نکالنے کی چوری، امارہ کے بستے میں سے اس کی پسندیدہ خوشبودار مٹانے والی ربڑ کی چوری، باورچی خانے میں امی کے مختلف ڈبوں میں چھپائے ہوئے گڑ کی چوری، ابال کر رکھے ہوئے ٹھنڈے ہوتے ہوئے دودھ کے اوپر سے بالائی کی چوری، اور جانے ایسی کتنی چوریاں، لیکن ہر چوری کسی نہ کسی ایک مقام پر آ کر مجھے چھوڑنی ہی پڑی یا پھر مجھ سے خود ہی چھوٹ گئی۔ لیکن اپنی پہلی چوری کو میں آج تک نہیں چھوڑ پایا۔ یہ لت مجھے کچھ اس طرح سے چمٹی کہ میں آج تک اپنی نماز اور اپنے مذہب میں چوریاں کرتا پھرتا ہوں۔ جانے نماز اور مذہب میں چوری کرنے کی یہ لت میرا پیچھا کب چھوڑے گی؟ جانے خود اپنے ہی اندر کی جانے والی اس نقب زنی کی شرمندگی اور اس عذاب سے میری جان کب چھوٹے گی؟ جانے کب؟ راجہ کا فارمولہ انتہائی کامیابی سے جاری تھا اور ہم عشاء کی نماز سے یوں ہی جان چھڑا کر بچتے رہے۔ حالانکہ ان دنوں میں کئی مرتبہ نماز پر وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے بڑے بھیا کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہو چکی تھی۔ ہم ٹھیک وقت پر ابا کے مسجد سے نکلنے سے پہلے مسجد کے دروازے پر پہنچ جایا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ہم سے وقت کے اندازے میں کچھ چوک ہو ہی گئی۔ ہم جیسے ہی مسجد کی طرف جانے والی سڑک کا موڑ مڑنے لگے تو ہماری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ ابا دیگر نمازیوں کے ساتھ دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ دراصل یہ سب راجہ کی حماقت کا نتیجہ تھا۔ ہم نے پابندی وقت کو مزید سخت کرنے کے لیے کلو کباڑیے کے ٹھیلے سے ملی ایک پرانی سی ہاتھ پر باندھنے والی گھڑی بھی 5 روپے میں
اس کی منتیں ترلے کر کے خرید لی تھی، اور راجا نے خاص طور پر عصر کے وقت مسجد جا کر میرے سامنے مسجد کی گھڑی سے اپنے ہاتھ والی گھڑی کا وقت ملا لیا تھا۔ لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس کلو کباڑیے کی طرح اس کی دی ہوئی یہ بوسیدہ گھڑی بھی یوں لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہوگی۔ اس رات میں اور راجا اسٹار ٹریک، جسے ہم ستاروں والی فلم کہتے تھے، دیکھنے میں مگن تھے۔ میں نے 2 مرتبہ راجا سے پوچھا، اور دونوں مرتبہ بے دہانی میں 8:05 بتایا۔ جب تیسری مرتبہ بھی میرے پوچھنے پر راجا کے منہ سے 8:05 نکلا تو ہم دونوں ہی زور سے چونکے۔ راجا نے کلائی پر بندھی گھڑی کو غور سے دیکھا اور زور سے چلایا، ابے یار مارے گئے! سب لوگ چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے جلدی سے راجا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ راجا نے ہاتھ اٹھا کر بند گھڑی کی رکی ہوئی سوئیاں مجھے دکھائیں، اور ہم دونوں استبل سے بھاگے ہوئے گھوڑوں کی طرح کلانچے بھرتے ہوئے غفور چاچا کے گھر سے نکل کر مسجد کی جانب بھاگے۔ راستے میں راجا اپنی بیٹی کے گھر سے واپس لوٹتی ہوئی جمن بوا سے زور سے ٹکرا بھی گیا۔ دراصل اس میں میرا اور راجا کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا جمن بوا کے بڑے سے شٹل کاک برقعے کا تھا، جس کا گھیرا اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ مشرق سے مغرب تک ہر سمت صرف ان کا برقع ہی بکھرا نظر آتا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے کالونی سے نکل رہے تھے، اور جمن بوا سائیکل رکشہ والے کو سلواتیں سناتے محلے میں داخل ہو رہی تھیں۔ موڑ مڑتے ہی وہ ہم دونوں کے سامنے آ گئیں۔ میں تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح جھکائی دے کر ان کے خیمہ نما برقعے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو ہی گیا، لیکن راجا پوری کوشش کے باوجود ان کے برقعے کی زد میں آ ہی گیا۔ جمن بوا کے منہ سے زور سے ایک لمبی اور اونچی ہائے کی آواز نکلی۔ پہلے ان کی چٹائی کی بنی ہوئی ٹوکری فضا میں بلند ہوئی، اس کے بعد ان کا سال خوردہ پلاسٹک والا فریم کا موٹا سا چشمہ، اور پھر مجھے صرف اتنا ہی نظر آیا کہ راجا ان کے برقعے میں کچھ اس طرح سے گڈمڈ ہوا کہ کچھ دیر تک پتہ ہی نہیں چل پایا کہ ان میں سے جمن بوا کون سی ہے اور راجا کدھر ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑے خیمے میں کوئی جنگلی بھینسا آن گھسا ہو۔ اگلے ہی لمحے راجا جمن بوا سمیت سڑک پر الٹا دھرا ہوا تھا۔ جمن بوا کے منہ سے مغلظات کا ایک ریلا تھا جو نکلے جا رہا تھا، لیکن چونکہ ان کا چشمہ بھی اتر کر سڑک کے درمیان کہیں پڑا ہوا تھا، لہٰذا انہیں میں اور راجا ٹھیک سے دکھائی نہیں دے پائے۔ وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے ہمیں سلواتیں سنائی جا رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کے برقعے کے اندر سے راجا کو کسی طرح ڈھونڈ کر نکالا، جو ابھی تک بدحواسی سے یہاں وہاں ہاتھ مار رہا تھا۔ اسے کھڑا کر کے میں نے جلدی سے بوا کا چشمہ اٹھا کر انہیں پکڑایا، اور اس سے پہلے کہ وہ چشمہ اپنی آنکھوں پر لگا کر ٹھیک سے ہمیں دیکھ پاتیں، ہم دونوں وہاں سے ہوا ہو چکے تھے۔ لیکن اسی کشمکش میں الجھتے اور گرتے پڑتے جب ہم نے مسجد کا موڑ کاٹا تو ابا کو مسجد کے دیگر نمازیوں سمیت باہر نکلتے دیکھ کر میری تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ ابا کی نظر ابھی تک ہم پر نہیں پڑی تھی۔ ان کے پیچھے بڑے بھیا بھی سر پر اونی ٹوپی پہنے خراما خراما چلے آ رہے تھے۔ میں اور راجا اپنی جگہ پر جیسے جم کر ہی رہ گئے، اور پھر اچانک ہی راجا نے جلدی سے اپنا رخ اسی طرف پلٹ لیا اور میرے گلے میں بھی باہیں ڈال کر مجھے بھی اسی جانب موڑ لیا جس طرف سے ہم بھاگتے ہوئے مسجد کی جانب آ رہے تھے۔ اب دور سے ابا کی نظر پڑی تو انہیں یوں محسوس ہوتا کہ ہم ان سے کچھ دیر پہلے ہی مسجد سے نکل کر اچھے دوستوں کی طرح گلے میں باہیں ڈالے واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے اور چند لمحوں کے وقفے میں ہوا کہ خود میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا۔ ابھی ہم نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ ابا کی گرجدار آواز نے ہم دونوں کا خون خشک کر دیا۔ یہ تم دونوں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے کیا؟ یہاں آؤ اور اپنے بھیا کے ساتھ ساتھ چلو۔ میری اور راجا کی سانس میں سانس آ گئی۔ مطلب ابا کو پتہ نہیں چلا تھا کہ ہم مسجد میں موجود نہیں تھے۔ جانے خدا کو ہماری کون سی نیکی یاد آ گئی تھی۔ بہرحال ہم دونوں بھاگتے ہوئے ابا کے پیچھے چلتے ہوئے بھیا سے قدم ملا کر چلنے لگے، لیکن ایک دوسری مصیبت ہماری طاق میں بیٹھی تھی۔ قاری بھیا نے غور سے مجھے اور راجا کو دیکھا اور مشکوک لہجے میں بولے، تم دونوں نے کب نماز پڑھی؟ میں نے تو تم لوگوں کو مسجد میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے گھبرا کر راجا کی طرف دیکھا۔
یہ تو شکر تھا کہ ابا کسی اور نمازی سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ورنہ بھیا کی آواز ان کے کانوں تک ضرور پہنچ جاتی۔ راجا نے فوراً بھیا سے پوچھا، آپ کہاں کھڑے تھے جماعت کے وقت؟ بھیا راجا کے جھانسے میں آ گئے اور بول پڑے، تیسری صف میں اندر۔ ہاں تو بھلا آپ ہمیں کیسے دیکھ پاتے؟ میں اور عادی تو باہر برآمدے میں کھڑے تھے۔ اس وقت تو راجا نے بھیا کو لاجواب کر دیا، لیکن کاش ہم دونوں اسی لمحے یہ بھی جان پاتے کہ یہ مصیبت ابھی ٹلی نہیں ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابا کے گلی کا موڑ مڑنے سے پہلے ہی میں اور راجا بھاگ کر غفور چاچا کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ بھیا کے دل میں شک جڑ پکڑ چکا تھا، اور اگلے چند دن تک ہماری باقاعدہ نگرانی کرنے کے بعد وہ میرے اور راجا کے بے داغ منصوبے سے واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے امارہ کو بھی بتا دیا تھا کہ عشاء کی نماز کے وقت میں اور راجا کہاں پائے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ان دونوں کو کوئی مناسب موقع نہیں مل پایا تھا کہ وہ ابا کے سامنے نمبر بنانے کے لیے میری شکایت لگا سکیں۔ لیکن بکرے کی ماں آخر کب تک خیر مناتی؟ ایک رات ابا کچھ پہلے ہی نماز کے لیے نکل پڑے۔ اتنے عرصے میں اب انہیں اس بات کا اطمینان ہو چکا تھا کہ میں راجا کے ساتھ خود مسجد پہنچ جاؤں گا۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھے اور راجا کو، جو گلی میں میرے ساتھ کھڑا کسی عیسائی بچے کا انتظار کر رہا تھا کہ ادھر سے گزرے تو ہم اس کی خبر لے سکیں، کچھ کہا، لیکن ہم دونوں ابا کی بات پر دھیان نہیں دے سکے۔ صرف اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ نماز کے لیے آ جانا۔ راجا نے گھڑی میں وقت دیکھا تو ابھی صرف 7:30 بجے تھے۔ میں اور راجا ابا کے جانے کے بعد سیدھے غفور چاچا کے ہاں پہنچ گئے۔ نیرہ نور کی مدھر آواز، جلے تو جلاؤ گوری، پر ہم کافی دیر تک سر دھنتے رہے، لیکن ہم دونوں کو خبر نہ تھی کہ آج خود ہمارے پرسکون آشیانے کے پروں کے جلنے کا وقت آ چکا ہے۔ 8:15 بجنے سے 1 منٹ پہلے میں اور راجا بھاگتے ہوئے مسجد کے دروازے پر جا پہنچے، لیکن یہ کیا، مسجد تو بالکل ویران پڑی ہوئی تھی، ایک نمازی بھی اندر موجود نہیں تھا۔ میرے اور راجا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اتنے میں مولوی صاحب اپنے حجرے سے کھنکھارتے ہوئے باہر نکلے اور ہمیں یوں دروازے میں گمسم کھڑا دیکھ کر وہیں سے بولے، بچوں تم لوگ دیر سے آئے ہو، نماز تو کب کی ہو چکی۔ پتہ یہ چلا کہ بڑھتی سردیوں کے ساتھ ہی نماز کے اوقات میں پیچھے کی جانب تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور آج نماز 7:45 ہی ہو گئی تھی۔ مطلب یہ کہ ابا 8 بجے گھر واپس جا چکے تھے۔ مجھے مولوی صاحب پہ شدید غصہ آیا۔ اگر نماز کے اوقات تبدیل کرنا ہی تھے تو پہلے ہی کسی اونچی جگہ پر لکھ کر لگانا چاہیے تھا۔ ضرور انہوں نے کل رات جماعت ہونے کے بعد نماز کے اوقات تبدیل ہونے کا اعلان کیا ہوگا۔ ابا یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کل ہونے والا اعلان سن لیا ہوگا، اور شاید جاتے ہوئے گلی میں انہوں نے مجھ سے اور راجا سے یہی کہا تھا کہ جلدی مسجد پہنچ جائیں، پر اب کیا ہو سکتا تھا۔ راجا نے رکت بھری آواز میں مولوی صاحب سے درخواست کی کہ آئندہ جب کبھی نظام الاوقات بدلنے ہوں تو براہ مہربانی مسجد کی بیرونی دیوار پر بھی لکھ کر لگوا دیا کریں، تاکہ ہم جیسے گنہگار نمازیوں کو بھی وقت کی اس تبدیلی کا پتہ چل سکے۔ جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ مولوی صاحب سے کہوں کہ ہماری آج کی رات خیریت سے گزرنے کی دعا سب سے پہلے کریں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج کی رات کم از کم مجھ پر بے حد بھاری گزرنے والی تھی۔ سارے راستے راجا مجھے تسلیاں دیتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی گلی کے نکڑ پر میں نے اسے گلے لگا کر اپنی آہوں اور سسکیوں میں رخصت کیا۔ آہیں راجا کی تھیں اور سسکیاں میری، جو میرے منہ سے ابا کی مار کا سوچ کر ہی پہلے سے نکل رہی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے برآمدے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے ابا پر میری نظر پڑی۔ انہوں نے غصے سے ہنکارا بھرا، آ گئے جناب، بڑی لمبی نماز پڑھی آج تو میرے لال نے۔ میں منہ میں بدبدایا، جی وہ میں جی۔ ابا گرجے، یہ کیا جی جی لگا رکھی ہے، اور وہ دوسرا لوفر کہاں ہے جو تمہارے ساتھ روزانہ گھر سے نماز کا کہہ کر نکلتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ابا نے راجا کو دوسرا لوفر کہا تھا تو یقیناً انہوں نے پہلے لوفر کے درجے پر مجھے ہی فائز کر رکھا ہوگا۔ میں ابھی اپنے ذہن میں اس درجہ بندی میں مصروف ہی تھا کہ ابا کی گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہاں تھے نماز کے وقت؟ ذرا شرم نہیں آتی یوں اللہ کے گھر سے بھاگتے ہوئے تمہیں؟ کب سے دھول جھونک رہے ہو ہماری آنکھوں میں؟
میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ امارہ اور بھیا برآمدے کے ستونوں کے پیچھے سے نکل آئے، اور امارہ نے الف سے لے کر یہ تک تمام داستان امیر حمزہ ابا کے گوش گزار کر دی۔ بھیا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھ لیا نا بچو، یہ انجام ہوتا ہے میرے گلک سے پوچھے بنا پیسے نکالنے کا۔ اب بھگتو۔ امارہ بولتی گئی، اور ابا کا پارا آسمان کی آخری حدوں کو چھونے کے درجے کو پہنچتا گیا۔ ایسے موقعوں کے لیے خاص چھڑی بھیا نے پہلے ہی برآمدے میں لا کر رکھ دی تھی، تاکہ بعد میں ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ چند ہی لمحوں میں ابا کی وہ چھڑی ٹوٹ کر مجھ پر برس رہی تھی۔ اس رات تو امی کی مداخلت بھی کام نہ آئی۔ بالآخر جب امی نے ابا کی چھڑی کی ضربیں خود اپنے ہاتھ پر سہنا شروع کر دیں اور اپنے ہاتھوں کو میرے جسم کی مستقل ڈھال بنا لیا، تب ابا کو رکنا ہی پڑا۔ یہ پہلی مار تھی جو ابا کے ہاتھوں اس رات مجھے پڑی تھی۔ اس کے بعد بھی مجھے بہت مار پڑی، کبھی ابا کے ہاتھوں، کبھی اپنے درس دینے والے مولوی کے ہاتھوں، کبھی اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے ہاتھوں، لیکن ان میں سے سب سے بری مار وہ تھی جو اس زمانے اور وقت نے مجھے ماری۔ شاید اس دنیا میں سب سے بڑی مار اس زندگی کی مار ہوتی ہے۔ آگے چل کر زندگی نے مجھے بہت مارا، ہر موڑ پر اٹھا اٹھا کر پٹخا۔ میرا جسم، میری روح جانے کتنی بار لہو لہان ہوئی، اس کی میں گنتی بھی بھولتا گیا۔ کاش زندگی، زمانے اور وقت کی مار بھی اس رات ابا کی مار جیسی ہوا کرتی، جس سے بچانے کے لیے امی کے محافظ ہاتھ ہمیشہ میری ڈھال بن جایا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ان بے رحم تھپیڑوں سے بچانے کے لیے امی کے مہربان ہاتھ ہمیشہ اور ہر جگہ میری ڈھال نہیں بن پائے۔ زخم پر زخم لگتا رہا، اور میں اپنے مقدر کی مار سہتا چلا گیا۔ اس رات کی ابا کی مار اور ان کی چھڑی کے نشانات بہت دنوں تک میرے جسم کی زینت بنے رہے۔ راجا نے جب میری پیٹھ پہ یہ نشانات دیکھے تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ میں ابا کا سگا بیٹا نہیں ہوں، اور ضرور انہیں کسی میلے وغیرہ سے ملا ہوں گا، جہاں اپنے اصل ماں باپ سے بچھڑ کر میں کسی جھولے میں ٹنگا رو رہا ہوں گا، اور ابا کو مجھ پر رحم آ گیا ہوگا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے ہوں گے۔ راجا کے اس یقین کامل کی وجہ حال ہی میں ریگل سینما میں لگی محمد علی اور شاہد کی نئی فلم جوش تھی، جس میں ہیرو اپنے گھر والوں سے ٹھیک یوں ہی بچھڑ جاتا ہے، اور پھر جوان ہونے کے بعد اسے اپنے اصلی ماں باپ واپس مل جاتے ہیں۔ راجا نے کئی قسطوں میں چھپ کر یہ فلم دیکھی تھی، اور اسے محمد علی کے تمام مکالمے زبانی یاد بھی تھے۔ راجا کے بقول اسے تو میرے نازک انداز و اطوار دیکھ کر پہلے دن سے ہی پکا یقین تھا کہ میں کسی نہایت امیر و کبیر گھرانے کا چشم و چراغ ہوں، جو نہ جانے کیسے اس غریب محلے میں آ پہنچا تھا۔ میں ابھی حیرت سے منہ کھولے راجا کی یہ تھیوری سن رہا تھا کہ اچانک ہی راجا نے زور سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اور انتہائی جذباتی لہجے میں اس نے مجھ سے یہ وعدہ کرنے کو کہا کہ جب کبھی میرے اصل ماں باپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ پہنچیں اور میں ان کی لمبی سی مرسڈیز گاڑی میں اس محلے سے رخصت ہونے لگوں، تو جاتے جاتے راجا کو بھی اپنے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر لیتا چلوں، کیونکہ میرے بغیر اس کا دل بھلا اس جگہ پھر کیوں کر لگے گا۔ میں نے بھی فوراً اسی قدر جذباتی لہجے میں راجا سے وعدہ کیا کہ میں ہرگز اسے لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بھلا امی کے بنا میرا دل وہاں کیسے لگ پائے گا، لہٰذا میں نے امی کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ امارہ اور بڑے بھیا میرے ساتھ وہاں نہ ہوئے تو میں اپنی عمارت کا روب کس پر ڈالوں گا، اور روزانہ میری لڑائی کس سے ہوگی۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ امارہ اور بڑے بھیا کو بھی شدید دشمنی کے باوجود ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ اگر ہم سب ہی یہاں سے چلے گئے تو پھر ابا اکیلے یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ ان کی سائیکل روزانہ کون صاف کرے گا؟ شام کو انہیں حقہ کون بھر کر دے گا؟ مانا کہ آج کل ان کا سلوک مجھ جیسے امیر گھرانے کے بچے کے کچھ شان شان نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی شام کو وہ مجھے اپنی سائیکل کے ڈنڈے پر لگائی ہوئی چھوٹی گدی پر بٹھا کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو بھی تو لے جایا کرتے تھے، اور ابھی پچھلے ہی مہینے انہوں نے مجھے سرخ اور پیلے رنگ کا بنا ہوا بڑا سا جہاز کا کھلونا بھی تو خرید کر دیا تھا۔
ان سب باتوں کے مقابلے میں اس ذرا سی مار کی حیثیت اب مجھے ثانوی سی لگنے لگی تھی۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ میں راجا اور ابا سمیت اپنے تمام گھر والوں کو اپنے ہونے والے بنگلے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے اصل اور امیر ماں باپ میری یہ معصوم سی خواہش کبھی رد نہیں کریں گے، بلکہ میں نے اور راجا نے تو پکا طے ہی کر لیا کہ اگر انہوں نے ابا یا راجا کو ساتھ لے جانے میں ذرا بھی آناکانی کی تو میں بھی ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں گا۔ لیکن فی الحال مجھے اپنے اصلی ماں باپ کی تلاش سے بھی بڑی ایک اور فکر لاحق تھی، اور وہ فکر تھی وجو آپی کا سامنا کرنے کی۔ جانے کب امارا نے میری مار کا تمام قصہ وجو آپی کے گوش گزار کر دیا تھا۔ دراصل امارا بھی میرے ساتھ ہی استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھنے جایا کرتی تھی اور مجھ سے 4 سپارے آگے بھی تھی۔ ابا کی مار کے بعد میں ایک آدھ دن انتقاماً استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھنے نہیں گیا۔ تبھی ان دنوں میں بدقسمتی سے وجو آپی کسی کام سے استانی خالہ کے ہاں آئیں اور مجھے نہ پا کر امارا سے میرے بارے میں پوچھ بیٹھیں۔ بس پھر کیا تھا، امارا کو تو ویسے بھی ہمیشہ میری عزت نفس دوسروں کے سامنے مجروح کرنے میں بے حد مزہ آتا تھا، اور اس دن تو ویسے بھی مجھ سے لڑ کر گئی تھی، کیونکہ میں نے اس کی کاپی پر بے دہانی میں سیاہی الٹ دی تھی۔ امارا نے خوب نمک مرچ لگا کر وجو آپی کو اس رات کا سارا قصہ سنا دیا، اور پھر واپس آ کر مجھے بھی بتانے لگی کہ وجو آپی مجھے اپنے گھر بلا رہی ہیں۔ میرا ماتھا تو اسی وقت ہی ٹھنک گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ پوری دال ہی کالی ہے۔ 2-4 دن تو میں وجو آپی سے نظر بچا گیا، لیکن پھر ایک دن جب ہم محلے کے بڑے میدان میں اسٹاپو کھیل رہے تھے اور کھیل میں اس قدر مگن تھے کہ ہمیں وجو آپی کے تانگے کے آنے تک کا پتہ نہیں چلا۔ میں اس وقت چونکا جب مجھے فضلو بابا کی آواز سنائی دی، جو تانگے والے سے کرائے پر بحث کر رہے تھے۔ گھبرا کر دوسری جانب دیکھا تو وجو آپی بڑی سی چادر لپیٹے تانگے سے اتر رہی تھیں۔ میں فوراً وہاں سے رفو چکر ہونے کی نیت سے بھاگا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری کلائی وجو آپی کی نازک گرفت میں تھی۔ آدی، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میرے ساتھ گھر چلو۔ اماں نہ جانے کتنے دن سے تمہارے لیے ماش کی دال کا حلوہ بنائے بیٹھی ہیں، روز تمہارا پوچھتی ہیں۔ سکینہ خالہ ماش کی دال کا حلوہ واقعی بہت لذیذ بناتی تھیں۔ وجو آپی اسی طرح میرا ہاتھ تھامے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ گھر میں گھستے ہی انہوں نے اپنی ماں کو آواز لگا کر مطلع کر دیا کہ میں یعنی جناب عادی صاحب ان کے ساتھ ہی تشریف لے آیا ہوں، لہٰذا میرے لیے بھی شام کی چائے بنائی جائے۔ سکینہ خالہ کو ہدایات دینے کے بعد وجو آپی نے مجھے اپنے سامنے پڑی چوکی پر بٹھا لیا اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے اچانک ہی پوچھ بیٹھیں، عادی، یہ میں تمہارے بارے میں کیا سن رہی ہوں؟ سچ کہوں تو تم سے مجھے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ میں ان کے اس اچانک حملے سے گھبرا گیا، اور پھر میرے دل کے دوسرے چور نے بھی اسی لمحے سر اٹھایا، کہیں انہیں طاہر بھائی نے یہ تو نہیں بتا دیا کہ اس روز ان کے گھر انگوروں کی پرات نہیں پہنچی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ انگوروں والا ماجرا تو میں بھلائے ہی بیٹھا تھا۔ اب جو وجو آپی سامنے آئیں تو اچانک ہی میری نظروں کے سامنے انگور کے گچھے لہرانے لگے تھے۔ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا، جی کہ کیا؟ تب وجو آپی نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، مجھے تمہاری نماز چوری والے راز کے بارے میں سب پتہ ہے۔ کتنی بری بات ہے عادی، بھلا کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ میں جانتی ہوں یہ ساری شرارت اس راجا کی ہوگی، میری مانو تو اس راجا سے دور ہی رہا کرو، وہ تو ہے ہی سدا کا شرارتی، تمہیں بھی اپنی طرح کا بنا ڈالے گا، جبکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہمارا عادی بہت اچھا بچہ ہے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ دنیا میں ہر کسی کو اپنا بچہ ہی سب سے زیادہ شریف، معصوم اور اللہ میاں کی گائے نظر آتا ہے۔ راجا اکثر مجھے بتاتا تھا کہ اس کی ماں اسے پپو کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتی تھی۔ پپو کی امی کو گڈو سے شکایت تھی، اور گڈو کے ابا اسے راجا سے دور رہنے کی ہدایت کرتے رہتے تھے۔ ان بڑوں کی آپس میں تو کبھی بنتی نہیں تھی، الٹا یہ سب مل کر ہم بچوں کے اتحاد و اتفاق کو تباہ کرنے کے درپے رہتے تھے۔ لیکن شکر ہے کہ ہم سب بچوں کو ان خرافات میں پڑھنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ ہم اپنے اپنے گھر والوں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے،
لیکن آج بات ہمارے گھر والوں میں سے کسی بڑے کی نہ تھی۔ آج تو وجو آپی نے خود مجھ سے یہ بات کہی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے انہوں نے بہت بڑے دھرم سنکٹ میں ڈال دیا تھا۔ راجہ ویسے ہی میری وجو آپی کی جانب بے تحاشا توجہ سے بہت چڑھتا تھا۔ اگر اسے یہ بات پتہ چل جاتی کہ وجو آپی نے مجھے اس کے ساتھ کھیلنے سے منع بھی کر دیا ہے تو پھر تو بونچال ہی آ جاتا۔ بہرحال اس وقت تو میں چپ ہی رہا، کیونکہ میں فی الحال بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ سوچا کسی وقت فرصت میں وجو آپی کو تفصیل سے پوری بات اور راجہ کی خوبیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس وقت ان کے پوچھنے پر میں نے ان سے صرف اتنا ہی کہا کہ میرا دل نہیں لگتا نماز میں۔ اتنے میں سکینہ خالہ چائے لے کر آ گئیں اور بات ٹل گئی۔ وجو آپی کے گھر سے باہر نکلا تو راجہ کو وہیں ٹہلتے پا کر میں کچھ گھبرا سا گیا۔ راجہ نے حسب معمول چڑے ہوئے لہجے میں کہا، یار ایک تو جب تمہیں تمہاری یہ وجو آپی بلا لیتی ہیں تو تمہیں دنیا کی کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ کچھ نہیں، امارہ کی بچی نے نماز کی مار والا سارا قصہ انہیں بتا دیا ہے، اسی وجہ سے بلایا تھا۔ بڑی بے عزتی ہو گئی یار اپنی۔ راجہ نے بھی یہ سن کر اپنا سر پیٹ لیا۔ ہم دونوں نے اسی وقت عہد کیا کہ موقع ملتے ہی امارہ سے ایسا بدلہ لیں گے کہ وہ بھی ساری زندگی یاد رکھے گی۔ امارہ کو رینگنے والے کیڑوں مثلاً لال بیگ، چھپکلی وغیرہ سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ میں نے راجہ کو کہیں سے بھی ایک عدد موٹی تازی چھپکلی کا انتظام کرنے کو کہا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھتے ہوئے راجہ انگور کی بیل کے اوپر سے کسی طرح اس چھپکلی کو امارہ کے اوپر گرائے گا۔ اس کے بعد امارہ کا خوف کے مارے جو حشر ہوتا، اس سے میں اور راجہ خوب واقف تھے۔ ہم کافی دیر تک وہیں کھڑے اس منصوبے کی جزیات طے کرتے رہے، اور ہمارے انتقامی جذبے اور خیالات کو کافی حد تک وہیں کھڑے کھڑے سوچ کر ہی کافی تسکین مل گئی۔ اتنے میں مغرب کی اذان سنائی دی تو ہم دونوں مسجد کی جانب دوڑ پڑے، کیونکہ آج کل ایک نئی افتاد آ پڑی تھی۔ ابا نے باقاعدہ ہماری مسجد میں حاضری لگانا شروع کر دی تھی۔ ان کے حاضری لگانے کا انداز بھی عجیب تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد گھر میں گھستے ہی ان کا پہلا سوال ہوتا، ہاں میاں نماز کے لیے آئے تھے یا نہیں؟ میں منمناتا، جی آیا تھا۔ ابا گھور کر پوچھتے، کون سی صف میں کھڑے تھے؟ جی چوتھی صف میں ہوں۔ اور میں کہاں کھڑا تھا؟ جی آپ پہلی صف میں، مولوی صاحب کے بائیں جانب۔ اچھا تو بتاؤ مولوی صاحب نے پہلی اور دوسری رکعت میں کون سی سورہ پڑھی تھی؟ جی پہلی رکعت میں سورہ فیل اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ۔ یوں ابا مطمئن ہو کر ایک لمبا سا ہوں کرتے، اور اس دن کے لیے میں اس پل صراط کو پار کر جاتا۔ لیکن روز روز یہ مقابلے کے امتحان سے بھی بڑا امتحان پاس کرنا اب میرے لیے کافی کٹھن کام ثابت ہونے لگا تھا، کیونکہ میرے اور راجہ کے دل کا چور اب بھی ہمیں نماز کی چوری پر اکساتا رہتا تھا۔ خاص طور پر جس دن ٹی وی پر بایونک وومین یا غائب ہو جانے والے جمنی مین کا کھیل چلنا ہوتا، اس دن تو ہمارے پیٹ میں گویا مستقل درد ہی رہتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ راجہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میری تو مجبوری ہے، کیونکہ میں رہتا ہی ابا کے گھر میں ہوں، لہٰذا ان کا سامنا ہونا لازمی ہے، لیکن اسے تو اس پیشی سے بچنے کے لیے صرف ابا کے سامنے آنے سے گریز کرنا ہوگا۔ پھر وہ کیوں اس ساری تفریح کا بیڑا غرق کر کے اپنا مزہ کرکرا کرتا ہے؟ چپ چاپ جا کر غفور چاچا کے ہاں مزے سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیا کرے۔ لیکن راجہ میری اس بات پر باقاعدہ مجھ سے روٹھ گیا کہ کیا وہ اس قدر گیا گزرا ہے کہ اب اکیلے ٹی وی دیکھنے جایا کرے گا۔ بڑی مشکل سے میں نے راجہ کو منایا کہ میرا مطلب نہیں تھا، جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ بہرحال ہمارا مسئلہ اپنی جگہ قائم تھا۔ اس شام بھی ہم دونوں سر جوڑے بیٹھے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی حل سوچ رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے سے مولوی سعید سائیکل پر اپنے بیٹے اختر کو بٹھائے گزرے۔ اختر کو بھی ہم مولوی اختر کے نام سے ہی پکارتے تھے، کیونکہ وہ ہر بات میں اپنے ابا کی نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مولوی سعید صاحب نکاح خواں تھے، اور باقاعدہ کسی مسجد کے مولوی نہ ہونے کے باوجود سب انہیں مولوی ہی کہتے تھے۔ میں نے اور راجہ نے اچانک سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید ہم دونوں کے ذہن میں بیک وقت ایک ہی بات کسی بجلی کی طرح گونجی تھی۔ میں نے فوراً اپنا جیب الٹا،
میرے پاس 8 آنے اور راجا کی جیب سے کوئی 1 روپے کے قریب سکے نکلے۔ ہم دونوں وہ 1.5 روپیہ لے کر کچھ ہی دیر میں مولوی سعید کے دروازے پر کھڑے تھے، اور اختر ہمارے سامنے حیران پریشان سا کھڑا تھا اور پوچھ رہا تھا، میں سمجھا نہیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ راجا نے سکے اپنی مٹھی سے اس کی ہتھیلی میں منتقل کرتے ہوئے اسے سمجھایا، کوئی مشکل کام نہیں ہے پیارے، صرف مسجد میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ عادی کے ابا کون سی صف میں اور کس نمبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کہ مولوی صاحب نماز کے دوران کون سی صورتیں پڑھاتے ہیں۔ نماز ختم ہوتے ہی ہم مسجد کے باہر تمہارا انتظار کرتے ملیں گے، تم یہ ساری معلومات ہمیں دینے کے بعد ہی گھر واپس آؤ گے، کیا سمجھے؟ مولوی اختر نے پیسے اپنے کرتے کی جیب میں ڈالے اور دانت نکالتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کچھ عرصے کے لیے قدرت نے پھر ہماری اس نماز چوری کا بندوبست کروا دیا تھا۔ اب اختر مسجد سے باہر نکلتا تو میں اور راجا کاغذ پینسل لیے اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ اختر جلدی جلدی ہمیں ابا کی پوزیشن اور باقی معلومات فراہم کرتا، اور میں اور راجا اسے رٹا لگاتے ہوئے گھر کی جانب بھاگتے۔ کبھی کبھی وہ کمبخت اختر صورتوں کی ترتیب بھول جاتا، اور ہماری جان تب تک اٹکی رہتی جب تک ہم ابا کے وائوا یعنی زبانی امتحان سے گزر نہ جاتے۔ بھیا نے بیچ میں ایک آدھ بار ہمیں پکڑوانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہمیں یہ سب کیسے پتہ چلتا تھا، یہ بات وہ بھی کبھی نہ جان پائے، کیونکہ ہماری معلومات 100% پکی ہوا کرتی تھیں۔ راجا نے اس معاملے میں کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تمام عرصے میں ہم دونوں کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آ سکی کہ ہم اس تمام عمل میں جس مشقت سے گزر رہے ہیں، اور تو اور اپنا جیب خرچ بھی اس لالچی اختر کی جیبوں میں بھر رہے ہیں، اوپر سے ہر لمحہ ابا کا ڈر اور پکڑے جانے کا خوف الگ، اس تمام عذاب سے تو کہیں آسان تھا کہ ہم سیدھے صبح مسجد میں جا کر خود ہی نماز پڑھ لیتے، کیونکہ اختر کو درمیان میں ملوث کرنے کے بعد کبھی کبھی تو ہمارا اس سے بھی کہیں زیادہ وقت ضائع ہو جاتا تھا، جتنا اس صورت میں ہوتا جب ہم سیدھے مسجد جا کر خود نماز پڑھ کر نکل آتے۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئی کہ یہ چوری تو ہمیں کچھ دینے کی بجائے خود ہم سے ہمارا بہت کچھ چھین رہی تھی، الٹا ہماری اپنی جیبوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ دنیا میں کس چور نے ایسی چوری کی ہوگی جس کے بعد ہر بار وہ خود ہی لوٹا ہو؟ شاید میں اب تک بھی یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ بہت سی چوریاں ایسی ہوتی ہیں جو خود اپنے اندر ہی ڈاکہ مارنے کے مترادف ہوتی ہیں۔ میرا اپنے اندر کا یہ ڈاکہ، یہ فریب، یہ دھوکہ آج تک جاری ہے، کبھی ایک صورت میں تو کبھی دوسری صورت میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پر میرے اندر کا ڈاکو ڈاکہ مارنے سے باز نہیں آتا۔ جس دن سے راجا نے یہ انکشاف کیا تھا کہ میرے امی ابا میرے سگے ماں باپ نہیں ہو سکتے، اس دن سے محلے میں کوئی بھی کھیل کھیلتے ہوئے ہماری نظر جب کبھی محلے کے گیٹ سے اندر آتی ہوئی کوئی لمبی چوڑی امپالا، شیورلیٹ یا فیاٹ کار پر پڑتی، تو میں اور راجا کھیل چھوڑ چھاڑ کر اس گاڑی کا طواف کرنے لگ جاتے۔ ہم دونوں کو اب بھی پورا یقین تھا کہ ایسی ہی کسی گاڑی میں کسی دن ہماری قسمت کے مسیحا بھی ہمیں لینے آ جائیں گے۔ راجا صاحب لوگ اور میم صاحبہ کے گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی جلدی سے مجھے گاڑی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا، اور میں انتہائی معصوم سی شکل بنا کر اس وقت تک ان کے سامنے پلکیں پٹ پٹاتا رہتا جب تک ان لوگوں کی مجھ پر نظر نہیں پڑ جاتی تھی۔ دراصل میں اور راجا چاہتے تھے کہ اگر وہ بڑی گاڑی والے صاحب اور میم میری ہی تلاش میں ہمارے محلے میں آئے ہیں تو پہلی ہی نظر میں وہ مجھے پہچان جائیں، لیکن درجنوں جوڑوں کو دیکھنے کے باوجود میں کسی کا مطلوبہ کھویا ہوا بچہ ثابت نہ ہوا۔ کبھی کسی میم یا صاحب کی نظر مجھ پر پڑ بھی جاتی، ہاؤ سویٹ کہہ کر میرے گال کھینچ کر آگے بڑھ جاتے، ایک آدھ نے چاکلیٹ بھی تھما دی، اور اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں اور راجا ویسے تو محلے کے سب سے فیشنیبل بچے تھے، اور ہماری امیاں ہمیں خوب چمکا کر اور کنگھی پٹی کر کے گھر سے باہر نکالتی تھیں۔ میری امی کو تو ہمیشہ مجھے کسی کی نظر لگ جانے کا ڈر رہتا تھا، لہٰذا وہ میرے ماتھے، ناک یا گال پر ایک آدھ کالا ٹیکا لگا کر گھر سے باہر بھیجتی تھیں۔ لیکن اس دن میں اور راجا استانی خالہ کے ہاں سے سبق پڑھ کر سیدھے محلے کے بڑے میدان میں پٹھو گرم کھیل رہے تھے، لہٰذا ہمارے سروں پر ابھی تک گھر سے نکلتے وقت رکھی گئی سفید 2 پیلی ٹوپیاں موجود تھیں۔
ابھی ہم نے کھیل شروع ہی کیا تھا کہ محلے میں سفید رنگ کی ایک بڑی سی کیڈلاک کار وارد ہوئی۔ میں اور راجہ گاڑی دیکھتے ہی فوراً اس کے رکنے سے پہلے ہی عین اس کے اگلے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اندر سے سوٹ پہنے ایک صاحب اور فیروزی رنگ کے بیل باٹم میں ملبوس ایک خوبصورت سی خاتون اتریں۔ راجہ نے فوراً مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک قدم آگے کھڑا کر دیا۔ میرے چہرے پر اس وقت وہی معصومیت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا، اور راجہ بھی اس طرح مؤدب کھڑا تھا کہ اس جوڑے سے کہنا چاہ رہا ہو، لے جیں سنبھالے اپنی امانت، بہت عرصہ حفاظت کر لی میں نے آپ کے بچے کی، اب ہم سے مزید نہیں ہوتا۔ عورت ہم دونوں کو دیکھ کر ذرا سی مسکرائی، اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ اس نے اپنے مرد سے ہلکے سے کچھ کہا۔ میرا اور راجہ کا دل زور سے دھڑکا۔ مرد نے بھی مسکرا کر ہماری طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ راجہ نے پیچھے سے سرسری سی آواز میں ہلکے سے کہا، اوے عادی کے بچے، لگتا ہے یہی تیرے اصلی امی ابا ہیں، تیار ہو جا، یہ لوگ تجھے ہی لینے آئے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں فوراً اپنی چیزوں کی فہرست ترتیب دے ڈالی کہ اپنے ترکے میں کیا کچھ مجھے ساتھ لے جانا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جنہیں میں جاتے ہوئے محلے کے ان غریب بچوں میں بانٹ جاؤں گا۔ عورت اور مرد دونوں ہی مسکراتے ہوئے میری اور راجہ کی جانب بڑھے۔ ہم دونوں نے دم سادھ لیے۔ دونوں ہمارے قریب پہنچ گئے۔ میم صاحب نے میرے گال چھوئے اور مرد نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دونوں کے ہاتھ آگے بڑھے اور کوئی کاغذ نما چیز ان کے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں میں منتقل ہو گئی اور جوڑا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر تک میں اور راجہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جب ہم دونوں نے اپنی اپنی ہتھیلیاں کھولیں تو اس میں 10 کے 2 نوٹ میری اور راجہ کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ میم صاحب اور بڑے صاحب میرے اور راجہ کے حلیے اور ہمارے سر پر سجی سفید ٹوپیاں دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھے کہ ہمارے ہاتھوں میں پیسے تھما گئے تھے۔ بقول راجہ وہ ہمیں مدرسے کے لیے چندہ جمع کرنے والے بچے سمجھے تھے۔ اس قدر بے عزتی، غصے کے مارے میری آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں وہیں پیسے پھینک کر اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ راجہ مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور بھاگتا ہوا گھر چلا گیا۔ مغرب کے وقت راجہ نے مجھے گھر کے باہر دھر ہی لیا، لیکن میں اب بھی اس سے روٹھا روٹھا سا تھا۔ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا، نہ وہ مجھے یہ قیمتی مشورے دیتا، اور نہ آج یوں لوگ ہمیں مدرسے کے بچے سمجھ کر ہمارے ہاتھوں میں چندے کے پیسے تھماتے۔ میں نے تو راجہ سے یہاں تک کہہ دیا کہ اب مجھے اس کی کسی بات کا یقین ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر راجہ غصے میں آ گیا، اور اس نے تیسری جماعت کی اردو کی کتاب کے سبق میں موجود بابا قادر جیلانی کی قسم کھائی کہ اس نے خود سینما کے بائسکوپ میں یہ سارا قصہ دیکھا ہے، اور اگر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تو پھر اس اتوار کو میں بھی اس کے ساتھ فلم دیکھنے چلا جاؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ راجہ کے منہ سے فلم کی کہانیاں اور سینما کے ماحول کے بارے میں سن کر خود مجھے بھی سینما جانے کا بے حد شوق ہونے لگا تھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ آج تک میں نے اکیلے کبھی محلے سے باہر والی سڑک پر بھی قدم نہیں رکھا تھا۔ سینما تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے کبھی سڑک کے پار پرچون کی دکان سے اپنے لیے پینسل شارپنر یا ربڑ وغیرہ لینے ہوتے تھے تو میں بڑے بھیا کے ساتھ سڑک پار دکان تک جاتا تھا۔ فلم کے نام پر میں نے آج تک صرف محلے میں ہر ہفتے آنے والے ایک بابا کا ٹین کا بڑا سا ڈبہ دیکھا تھا۔ اس ڈبے میں چاروں جانب اندر جھانکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے گول روشن دان سے بنے ہوتے تھے، جن کے منہ پر ٹین کے ڈھکن لگا کر انہیں بند کیا ہوا ہوتا تھا۔ ہم نے اس بابے کا نام ہی منڈوا بابا رکھ چھوڑا تھا، اور جب کبھی وہ بابا ہمارے محلے میں اپنی سائیکل پر منڈوے کا بڑا سا ٹین کا بکسا اٹھائے داخل ہوتا تو ہم سب بچے اپنی اپنی جیبوں سے ریزگاری نکال کر اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ جو جتنا بڑا سکہ اسے پیش کرتا، اس بچے کو اتنی ہی زیادہ دیر کے لیے اس بکس میں جھانکنے کی اجازت ہوتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس چھوٹے سے بکس میں ندیم، شبنم، رانی، شاہد اور بابرہ شریف وغیرہ سبھی کیسے ایک ساتھ چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ ہم سب کو یوں نادیدوں کی طرح اس بکس کے گرد طواف کرتے دیکھ کر راجہ ہم سب بچوں کا بہت مذاق اڑایا کرتا کہ بھلا یہ بھی کوئی فلم ہے، فلم دیکھنی ہے تو سینما کی فلم دیکھو،
جس کے جہازی سائز کے پردے پر جب سندباد بحری قزاقوں سے لڑتا ہے یا ٹارزن جب شیر کی سواری کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ یہ ڈبہ بھلا کیا فلم دکھائے گا؟ یہ تو فلم کے نام پر دھبا ہے، اسے تو بائسکوپ کہنا بھی اصل بائسکوپ کی توہین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جس دن سے میں نے راجا کی لے پالک بچے والی تھیوری پر شک کا اظہار کیا تھا، اس دن سے تو وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا کہ کچھ بھی ہو ایک بار تو مجھے اس کے ساتھ ریگل میں لگی ندیم شبنم کی دل لگی تو دیکھنے جانا ہی ہوگا، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ آخر کار راجا کے اصرار کے سامنے مجھے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ راجا نے خوشی سے ایک اوئے ہوئے کا نعرہ لگایا۔ پتہ یہ چلا کہ محلے میں راجا کے علاوہ 3 اور بچے یعنی گڈو، مشی اور ننو بھی فلم بینی کے شوقین تھے، اور راجا ہی کی قیادت میں اس سے پہلے چند مرتبہ گھر یا اسکول سے بھاگ کر مارننگ یا میٹنی شو دیکھ چکے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر قسطوں میں فلم دیکھتے تھے، مثلاً ہمارے شہر میں ایک فلم عموماً 2 ہفتے تو نکال ہی جاتی تھی۔ یہ لوگ کبھی فلم کا شروع کا آدھ گھنٹے کا حصہ، کبھی انٹرول کے بعد کا کچھ حصہ اور کبھی اختتام ہی پہلے دن دیکھ آتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے آج تک کوئی فلم پوری ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ بعد میں یہ سب بچے مل کر آگے پیچھے کی کہانی جوڑ کر اپنے طور پر پوری فلم کی کہانی سمجھنے کی کوشش کرتے، جو کہ عام طور پر اتنی گھمبیر ہوتی کہ کوئی ہدایت کار سن لیتا تو شاید اسی فلم میں سے 4-5 مزید فلمیں اور کہانیاں نکال ڈالتا۔ سب سے پہلا مسئلہ پیسوں کا تھا۔ میں نے راجا سے کہا کہ میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ راجا نے دانت نکالے اور جیب سے 20 روپے نکال کر مجھے دکھائے۔ ان میں سے ایک نوٹ وہ تھا جو میں اس دن کار کے پاس پھینک کر بھاگ آیا تھا۔ راجا نے تب مجھے سمجھایا کہ مایا یعنی پیسے روپے کی یوں ناقدری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ مایا دیوی روٹھ جاتی ہے۔ اسی خیال سے راجا نے اس دن میرا پھینکا ہوا نوٹ بھی اٹھا لیا تھا کہ میرے کسی برے وقت میں کام آئے گا۔ میں نے گھور کر راجا کو دیکھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے اس وقت ہم پانچوں ہی برے حال میں تھے۔ فلم کا سب سے اگلی لائن کا ٹکٹ 3 روپے کا ملتا تھا، مطلب ہم 5 کے ہوئے 15 روپے۔ باقی 5 روپے میں راجا نے ہمیں انٹرول کے دوران ہی عیاشی کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ اب ہمیں بے چینی سے اتوار کے دن کا انتظار تھا، کیونکہ عام اسکول کے دنوں میں ہمارا گھر سے نکلنا ناممکن تھا۔ خاص طور پر مجھ پر تو اتنے زیادہ پہرے لگے ہوتے تھے کہ اگر میں آدھ گھنٹہ سے زیادہ گھر سے باہر رہ جاتا تو امی فوراً بھیا یا امارہ کو باہر محلے میں مجھے دیکھنے کے لیے بھیج دیتی تھیں۔ لہٰذا مجھے اس بات کی فکر بھی کھائی جا رہی تھی کہ اتنی دیر تک میں گھر والوں کی نظر میں آئے بغیر گھر سے باہر کیسے رہ پاؤں گا۔ پہلے میں نے سوچا کہ وجو آپی کے گھر کا کہہ کر گھر سے اجازت لے لوں اور وجو آپی کو کسی بہانے منا لوں گا کہ اگر گھر سے کوئی پوچھنے آئے تو اسے کہہ دیں کہ وہیں کہیں ہوں۔ لیکن پھر میں نے خود ہی اپنے ذہن کا بنایا یہ منصوبہ ترک کر دیا۔ وجو آپی میرے گھر والوں کو تو سنبھال لیں گی، لیکن ان کو کون سنبھالے گا؟ وہ تو سوال پوچھ پوچھ کر مجھے ہی نڈھال کر دیں گی، اور پھر اگر انہیں اس بات کی ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ میں راجا کے ساتھ اتنی دیر کے لیے کہیں جا رہا ہوں تو پھر تو سمجھو قیامت ہی برپا کر دیں گی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معمہ کیسے حل ہوگا۔ آخر کار اسی شش و پنج میں اتوار کا دن بھی آ گیا۔ اس دن میری کچھ ایسی حالت تھی کہ میں ہر آہٹ پر چونک ہی تو پڑتا تھا، جیسے میرے ماتھے پر لکھا ہوا ہو کہ آج میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں۔ 2 مرتبہ تو آتے جاتے صحن میں ابا سے ٹکرا گیا۔ ایک مرتبہ ٹھوکر سے ان کا حقہ الٹ گیا۔ ابا زور سے گرجے، کیا ہو گیا ہے لڑکے؟ وہاں سے گھبرا کر پلٹا تو برآمدے میں اسکول کا کام کرتے آڑے ترچھے لیٹے بھیا کی کمر پر چڑھ گیا۔ ان کی ایک زوردار چیخ گونجی، اور اس سے پہلے کہ میں ان کے ہتھے چڑھتا میں بھاگ کر امی کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے جیسے میٹنی شو کا وقت قریب آتا جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں یوں بے ترتیب ہوتی جاتی تھیں جیسے دل ابھی سینے کے پنجے سے باہر نکل جائے گا۔ آخر کار قسمت کو مجھ پر کچھ رحم آ ہی گیا۔ میرے سب سے بڑے پہرے دار یعنی بڑے بھیا دوپہر 2 بجے امی سے اجازت لے کر ہاکی کا میچ کھیلنے بڑے ہاکی گراؤنڈ چلے گئے۔
ان کے ٹلنے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ امارا کو ہمسائی شاہدہ اپنے گھر بلا لے گئی۔ وہ امارا کے ساتھ مل کر پھر کسی بدمزہ ٹماٹر کی چٹنی بنانے کا کوئی نیا تجربہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کا اور امارا کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان دونوں کی بنائی ہوئی چٹنیاں اور مربے عام طور پر محلے کی بلیوں اور مرغیوں کے آگے ڈالنے کے کام آتے تھے۔ 2:30 بج چکے تھے اور 3 بجے میٹنی شو کا وقت تھا۔ باہر سے راجا کی مخصوص سیٹیوں کی آواز لگاتار آنا شروع ہو گئی تھی۔ ابا اتوار کے دن دادی سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ان کی واپسی عصر سے پہلے ناممکن تھی۔ امی دوپہر کو ذرا دیر کے لیے کمر ٹکاتی تھیں۔ بس مجھے اسی موقع کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں امی باورچی خانے سے برتن وغیرہ سنبھال کر باہر نکلیں اور کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھ سے بولیں، عادی، وہاں صحن میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ چلو کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ دیکھو دوپہر میں کہیں کھسک نہ جانا، ورنہ بہت پٹائی کروں گی۔ امی اندر چلی گئیں۔ ہم بچے عام طور پر اپنی اماؤں کی ایسی دھمکیوں کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ماؤں کی پٹائی کیسی ہوتی ہے۔ مارتے ہوئے بھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ خود ان کا ہاتھ دکھتا ہے تو دکھ جائے، پر ان کے جگر گوشے کو کوئی کاری ضرب نہ لگنے پائے۔ اور پھر میری امی کے لیے تو میرے منہ سے نکلی ایک زور کی ہائے ہی کافی تھی۔ ساری مار پٹائی بھول کر درد والی جگہ پر پھونکے مارنے لگتی تھیں۔ امی کے کمرے میں جاتے ہی میں دبے پاؤں اٹھا اور گلی میں نکلتے ہی میں نے محلے کی 4 دیواری کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں راجا دوسرے فلم بین بچوں سمیت میرا انتظار کر رہا تھا۔ راجا نے مجھے دیکھتے ہی جھاڑا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی۔ میں نے حیرت سے ان چاروں کے حلیے کو دیکھا۔ وہ سب کے سب بڑے چیک والی شرٹس پہنے، آنکھوں پر بڑے بڑے کالے چشمے لگائے، بالوں میں تیل ڈالے اور بڑے بڑے خانوں والی کھلے پائچوں والے فلیپر پہنے کھڑے تھے۔ صرف ان کے کپڑوں کے رنگ ہی مختلف تھے، ورنہ وہ چاروں اس وقت ایک ہی گھر کے 4 جوکر لگ رہے تھے۔ ننو کا چشمہ تو اس کے چہرے سے بھی کافی بڑا تھا، لہٰذا بار بار پھسل کر اس کی گردن تک آ جاتا تھا، جسے وہ جلدی سے پھر سے اپنی ناک پر ٹکانے کی کوشش میں اسے مزید لٹکا دیتا۔ پتہ چلا کہ راجا نے ان سب کو بڑوں والے حلیے میں آنے کے لیے کہا تھا۔ راجا چاہتا تھا کہ ہم سب ایسے حلیے میں فلم دیکھنے کے لیے جائیں جس میں اتوار والے دن شہر کی جینٹری جاتی تھی، تاکہ ہم ان لوگوں سے الگ نہ دکھائی دیں۔ اسی ٹینشن میں گڈو، ننو اور مشی کو جو چیز بھی گھر سے ہاتھ لگی وہ پہن کر اور ڈال کر آ گئے تھے۔ ننو اپنے تایا کا چشمہ پہن آیا تھا، گڈو اپنے ابا کی واسکٹ، اور مشی نے حد ہی کر دی تھی، وہ اپنی بڑی بہن کا جامنی رنگ کا فلیپر پینٹ میچنگ شرٹ کے ساتھ پہن آیا تھا۔ خود راجا بھی کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال اپنے پسندیدہ ویلن اسلم پرویز کے انداز میں بنا کر ماتھے پر ایک لٹھ چاند کی صورت میں چپکا رکھی تھی، گلے میں رومال خاص لوفروں کے انداز میں باندھ رکھا تھا اور اپنی شرٹ کے بٹن بھی آگے سے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ چند لمحوں تک میں انہیں اور وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، اور پھر اس سے پہلے کہ میں ان کا مذاق اڑاتا، وہ چاروں مجھے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ راجا نے دور ہی سے نعرہ لگایا، اوے عادی، استانی خالہ کے ہاں سبق لینے کے لیے آیا ہے کیا؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ میں حسب معمول گھر کے عام شلوار کرتے میں ملبوس تھا۔ سینے پر امی کے ہاتھ کا بنا ہوا سامنے سے کھلا سویٹر تھا اور سر پر گرم اونی ٹوپی، جس کے سامنے کا بٹن ہمیشہ کس کر باندھ دیتی تھیں تاکہ کان ٹھنڈے نہ ہوں۔ مجھے تو اپنے حلیے میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جسے دیکھ کر کسی کو بھی کوئی خاص اعتراض ہو سکتا ہو۔ بہرحال اب ان باتوں پہ دھیان دینے کا وقت بھی کہاں بچا تھا۔ شو شروع ہونے میں چند منٹ ہی تو رہ گئے تھے۔ ریگل سینما ہمارے محلے سے اتنا دور نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں ہم سینما کے بیرونی گیٹ کے باہر موجود تھے، لیکن یہ کیا، ٹکٹ والی کھڑکی پہ تو اس قدر بھیڑ تھی کہ لوگ باقاعدہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی جسے جالی لگا کر مزید چھوٹا کر دیا گیا تھا، اس کے اندر بنے ایک چھوٹے سے روشن دان میں بیک وقت درجنوں ہاتھ گھسے ہوئے تھے۔ لوگ لڑ رہے تھے، چیخ رہے تھے، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ میں جلدی سے ڈر کر راجا کے پیچھے چھپ گیا۔
راجہ اتنا رش دیکھتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑایا، غضب ہو گیا، آج تو لگتا ہے کھڑکی توڑ دن ہے پکچر کا۔ میں راجہ کی بات سمجھ نہیں پایا، اگر کھڑکی ہی توڑنی تھی تو پہلے ہی سے توڑ کر رکھتے، خواہ مخواہ اتنے بہت سے لوگوں کو عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ اتنے میں ایک اور عجیب بات ہوئی، کھڑکی کے گرد درجنوں لوگ شہد کے چھتے سے چمٹی مکھیوں کی طرح چپکے ہوئے تھے۔ کچھ نوجوان جو بہت دیر سے پیچھے والی قطار میں کھڑے تھے اور ان میں بے چینی اپنی انتہا کو پہنچتی جا رہی تھی، ان میں سے ایک نوجوان نے اچانک ایک زوردار نعرہ لگایا اور اپنی قمیض اتار کر ہوا میں اچھال دی، جسے اس کے ایک ساتھی نے دبوچ لیا۔ اس نوجوان کے دوستوں نے اسے کمر اور پیروں سے پکڑ کر ہوا میں اونچا اچھال دیا اور وہ نوجوان سیدھا جا کر کھڑکی کے گرد بھیڑ کے سروں پر جا گرا۔ بھیڑ میں سے کسی نے اس نوجوان کی ماں بہن کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ کہے، لیکن وہ نوجوان کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کے سروں کے دریا کو کسی ماہر تیراک کی طرح ہاتھ پیر چلاتے ہوئے ٹکٹ والی کھڑکی تک جا پہنچا، اور وہیں لوگوں کے سروں پر لیٹے لیٹے اس نے اپنا ہاتھ کھڑکی کے اندر ڈال دیا اور کچھ دیر میں چہرے اور ہاتھوں پر چند خراشیں، پھٹی ہوئی بنیان اور بکھرے ہوئے بالوں سمیت ہاتھوں میں ٹکٹ تھامے اپنے دوستوں کے پاس فخر سے اکڑتا ہوا واپس آن پہنچا۔ اس کے دوستوں نے خوشی میں زوردار نعرے لگائے اور اسے اسی طرح اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے اندرونی ہال کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے مایوسی سے راجہ کی جانب دیکھا، اس طرح تو ہمیں ساری زندگی بھی اگر وہاں کھڑے رہنا پڑتا تو ٹکٹ ملنے کی امید نہیں تھی۔ راجہ نے ہم سب کو تسلی دی اور ہمیں سینما کی بالکنی کے باہر لگے فلم کے پوسٹر اور تصویریں دیکھنے کا مشورہ دیا اور خود کسی جانب چلا گیا۔ میں، موشی، گڈو اور ننو بھیڑ باڑ سے دور ہٹ کر بالکنی میں گھوم پھر کر تصویریں دیکھنے لگے۔ یہ تو خاصا بڑا سینما ہال لگ رہا تھا، بلکہ ہمارے پرائمری اسکول سے بھی بڑا تھا۔ دیواروں پر ہمارے قد سے بھی بڑی ندیم اور شبنم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور ایک بہت بڑے سے تختے پر اندر چلنے والی پکچر کی کہانی کی تصویریں بھی لگائی گئی تھیں۔ ہمارے لیے یہ سب بہت عجیب، خوبصورت اور خوابناک تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہر کی وہ جینٹری بھی آنا شروع ہو گئی جس کا ذکر راجہ نے ہم سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ہی سے ٹکٹ بک کروا کر رکھتے تھے یا پھر شہر کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کی فیملیز تھیں، جیسے کمشنر صاحب، ڈپٹی صاحب، بڑے لاٹ صاحب، ایس پی صاحب وغیرہ، جنہیں ہر نئی فلم کے لیے رعایتی پاس دیے جاتے تھے۔ یہ سب لوگ بنا کسی بھیڑ میں بنی قطار میں لگے اور بنا اپنے کپڑے اور سنورے ہوئے بال خراب کیے ہاتھوں میں بیگم صاحبات کے ہاتھ تھامے اور نوکروں کو لیمن اور لمکا یا فالسے کی ٹھنڈی بوتلوں کی ٹوکریاں تھمائے چپس اور چیونگم چباتے ہوئے ہنستے مسکراتے سینما کے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ سب ان بچوں کو پیار کر رہے تھے اور ان کو جھک جھک کر سلام کر رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش اور خیال نے اسی لمحے جنم لیا کہ آئندہ میں تب ہی پکچر دیکھنے آؤں گا جب میں خود لاٹ صاحب بن جاؤں گا۔ بھلا یوں بھیڑ بھاڑ میں اور گرد میں لڑتے ہوئے ٹکٹ حاصل کر کے بائسکوپ دیکھنے میں بھی کوئی مزہ ہے؟ مجھے تو باہر موجود سبھی لوگ لڑاکا مرغوں کا ایک بفرا ہوا غول لگ رہے تھے۔ اب اندر سے زوردار اور گن گرج کے ساتھ کچھ آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ننو، جو پہلے بھی راجہ کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ پکچر دیکھنے آ چکا تھا، اس نے بتایا کہ اندر پاکستان کا تصویری خبر نامہ شروع ہو چکا ہے اور اب کچھ ہی دیر میں جھنڈا دکھا کر ترانہ بجایا جائے گا اور پھر اصل فلم شروع ہو جائے گی۔ راجہ کو گئے بہت دیر ہو گئی تھی، اب تو ہم سب کو اس کی فکر شروع ہو گئی تھی۔ اچانک گیلری کے اختتام سے راجہ ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ دکھائی دیا۔ اس شخص نے موٹا سا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ قریب آ کر اس نے ہم سب کو اپنے چشمے کے پیچھے گھورتی دو چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے غور سے دیکھا اور راجہ سے پوچھا، کیا یہی چاروں ہیں؟ راجہ نے جلدی سے دانت نکالے، جی جی، ہم پانچوں کو ہی شاہ جی نے بھیجا ہے۔ عمر رسیدہ شخص نے اپنے آپ سے بڑبڑاہٹ کی، کمال کرتے ہیں شاہ جی بھی، اتنے کم عمر بچوں کو اکیلا بھیج دیا سینما ہال۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوا، اچھا چلو آؤ، میں تم لوگوں کو ہال میں بٹھا دوں۔ جب ٹکٹ چیک کر آئے تو صرف اس سے اتنا کہہ دینا کہ تم شاہ جی کے بھیجے ہوئے ہو، سمجھ گئے نا؟ راجہ نے جلدی سے سر ہلایا،
ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس شاہ جی کی بات ہو رہی ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے اور خود ہی ہمیں کو خبر نہیں۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے راجا کی طرف دیکھا، لیکن اس نے چھپ کے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ شخص ہمیں لیے ہوئے ایک بہت بڑے سے اندھیرے ہال میں داخل ہو گیا، جہاں ایک بہت بڑے پردے پر تصویریں چل رہی تھیں۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ موشی کسی عورت کے پاؤں پر چڑھ گیا، وہ زور سے چلائی، ہم سب سہم گئے۔ عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے کمزور سے شخص نے کڑک کر کہا، اجی دیکھ کر چلیے، ہماری بیگم کے پاؤں کا کیما کر دیا۔ ہم سب جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ بعد میں راجا سے پتہ چلا کہ اس جگہ کو سٹال کہتے ہیں۔ یہ ہال کے سب سے آخر میں بنی ہوئی بہت سی بالکونیوں میں سے ایک بالکونی تھی۔ میں نے راجا کو کوہنی مار کر کہا کہ اتنی دور بیٹھ کر پکچر دیکھنے میں بھلا کیا خاک مزہ آئے گا۔ راجا نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں سب سے اگلی قطار میں بٹھا کر فلم دکھائے گا۔ راجا نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، ابے جاہل، میں تم لوگوں کو 10 روپے والے سٹال میں بٹھوا رہا ہوں اور تم لوگ 12 آنے والی بینچ پر بیٹھنے کی ضد کر رہے ہو۔ چپ چاپ میرے پیچھے چلے آؤ۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ سینما کی جو سیٹ پردے سے جتنی دور ہوتی ہے اس کا کرایہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ عجیب بے وقوف لوگ تھے یہ سینما والے بھی۔ غفور چاچا کے ہاں تو ٹی وی کے قریب بیٹھنے کے لیے ہم بچوں میں باقاعدہ جنگ ہوا کرتی تھی، اور یہاں یہ لوگ دور بیٹھنے کے لیے باقاعدہ زیادہ پیسے دینے کو تیار تھے۔ وہ عمر رسیدہ شخص ہمیں ہماری سیٹوں پر بٹھا کر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے ازراہ مروت راجا سے پوچھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ راجا نے فوراً اس سے گرم مونگ پھلیاں، آئس کریم، بنے ہوئے پاپ کارن اور لیمن سوڈے کی بوتلیں سب کے لیے بھجوانے کا کہہ دیا۔ میں شدید حیرت زدہ تھا کہ 20 روپے میں ہمیں سٹال میں سیٹ بھی مل گئی، اور اس کے باوجود بھی اتنے پیسے بچ گئے تھے کہ راجا نے اتنا بہت کچھ آرڈر بھی کر دیا تھا۔ ہم اسی ہم ابھی اسی ششو پنج میں تھے کہ فلم شروع ہو گئی۔ ہیرو کے پردے پر آنے پر لوگوں نے زوردار سیٹیاں بجائیں اور کچھ لوگوں نے اسکرین پر سکے نچھاور کیے۔ ننو اور گڈو نے سکے اٹھانے کے لیے اٹھ کر لپکنا چاہا تو راجا نے انہیں جھڑک کر منع کر دیا۔ واقعی اتنے بڑے پردے پر پکچر دیکھنے کا تو اپنا ہی کچھ الگ مزہ تھا۔ فلم میں گانے بھی تھے، لیکن میوزک بجانے والے مجھے ڈھونڈنے پر بھی دکھائی نہ دیے۔ پتہ نہیں جب ہیرو یا ہیروئن گانا گانے لگتے تو اچانک میوزک کہاں سے بجنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے بجانے والے ان درختوں یا پہاڑوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہوں، جہاں ہیرو اور ہیروئن باہوں میں باہیں ڈالے سریلے گیت گنگنا رہے تھے۔ انٹروال میں ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی آ گئیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ چیزیں لانے والے شخص بھی ہم سب سے بہت عزت اور پیار سے پیش آئے۔ راجا ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایک کے بعد دوسرا آرڈر دیتا رہا، اور کریٹوں اور پھلوں اور ڈرائی فروٹ سے بھری ٹوکریاں آتی رہیں۔ درمیان میں ایک مرتبہ ایک شخص ٹارچ لیے ٹکٹ چیک کرنے کے لیے بھی آیا تھا، لیکن راجا نے تحکمانہ لہجے میں اسے بتایا کہ سیٹ نمبر 1 سے لے کر 5 تک سارے بچے شاہ جی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ٹکٹ چیکر جلدی سے سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فلم کا ہیرو ندیم اس میں موٹر مکینک کا کردار ادا کر رہا تھا۔ گڈو اور ننو نے وہیں پر عہد کر لیا کہ وہ دونوں بھی بڑے ہو کر موٹر مکینک بنیں گے اور شبنم جیسی میم سے ہی شادی کریں گے۔ آخرکار 3 گھنٹے کے بعد فلم ختم ہو گئی۔ فلم کے اختتام پر راجا کچھ جلدی میں دکھائی دیا۔ اس نے ہم سب کو بھی جلد از جلد سینما سے نکل کر باہر جمع ہونے کا حکم دیا، اور خود بھی بھیڑ میں کودتا پھاندتا غائب ہو گیا۔ سینما سے نکلتے ہی مجھے گھر کی فکر دامن گیر ہوئی۔ مجھے جتنی صورتیں اور آیات یاد تھیں وہ سب پڑھتے ہوئے میں دل ہی دل میں خدا کے سامنے گڑ گڑاتا رہا کہ خدا کرے میری اتنی لمبی غیر حاضری کا گھر والوں نے نوٹس نہ لیا ہو، ورنہ میری تو خیر ہی نہیں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے ٹھیک شام 6:15 پر گھر کا دروازہ کھولا۔ صحن میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے برآمدے میں جھانکا تو امی پر نظر پڑی، جو استانی خالہ کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولیں، عادی، کہاں آوارہ گردی کرتے رہتے ہو دن بھر؟ ابھی تمہارے بھیا کو میں نے سکینہ کے ہاں بھیجا ہے تمہیں بلانے کے لیے۔
کہاں غائب تھے دن بھر؟ مطلب امی کو خاص پتہ نہیں تھا کہ میں کب سے غائب ہوں۔ میں کچھ جواب سوچ ہی رہا تھا کہ بڑے بھیا اندر داخل ہوئے اور وہیں سے بولے، اے لو، یہ جناب یہاں موجود ہیں اور میں ان کی تلاش میں سارے کا سارا محلہ چھان کر آ رہا ہوں۔ اس کے لوفر دوستوں میں سے بھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کہاں تھے تم سارے؟ یہیں تو تھے ہم سارے، راجا کے ساتھ اسکول کا کام کر رہے تھے۔ راجا کے نام پر بھیا کچھ چونکے، لیکن استانی خالہ کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھی اور امی نے ہلکی سی ڈانٹ پلانے کے بعد مجھے منہ ہاتھ دھونے اور کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ ابا کہاں تھے یہ میں نے پوچھنے کی جسارت ہی نہیں کی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی کو بھی میری اتنی بڑی واردات کی کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ لگتا تھا اس دن قسمت واقعی مجھ پر مہربان تھی، کیونکہ ابا بھی دادی کی طرف سے آنے کے بعد امارا کو لے کر بازار چلے گئے تھے۔ شام کو بھی میں جلد ہی بستر میں گھس گیا اور وہ شام میری ایسے سپنے دیکھتے گزری جس میں سب کچھ دل لگی جیسا تھا، سوائے ہیرو کے جس کی جگہ عادی نے لے لی تھی۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔